نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العظيم. کل قربانی کا دن ہے. جس میں مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں. لہذا قربانی کے سلسلے میں چند باتیں ملاحظہ فرما لیں. پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور صاحب نصاب کن لوگوں کو کہا جاتا ہے. اس تفصیل کو پیش نظر رکھیں اور آگے کی گفتگو توجہ کے ساتھ سنیں. قربانی وہ ہر جانور کی نہیں کی جاتی. شریعت میں چند مخصوص جانور ہیں جن کی قربانی کی جاتی ہے. حلال جانوروں کی تعداد تو بہت سی ہے لیکن ہر حلال جانور قربانی کا نہیں ہوتا. تو قربانی کے لیے جو جانور ہیں ان میں بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، اونٹ، بھینس وغیرہ ایک جانور جس کی ممانعت ہے یہاں. اب ان چھوٹے جانوروں میں بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، ان جانوروں میں بندہ کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا. یہ تنہا صرف ایک آدمی کے لیے ہوں گی. اور بڑے جانور جیسے بھینس وغیرہ ہے ان میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی بندہ جو شریک ہے اس کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو. ہر آدمی کا حصہ مکمل ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ قربانی کے جانور میں ایک آدمی کا حصہ 7واں حصہ مکمل نہیں ہوتا، آدھا ہوتا ہے اور وہ آدھے میں کسی اور کو شریک کر لیتا ہے. تو اس طرح ایک جانور میں 7 نہیں 8 بندے شریک ہو جاتے ہیں. مثلا 2 بھائی ہیں، اب قربانی ہے 6000 کی. اب دونوں بھائیوں نے طے کیا کہ 3000 تمہارے 3000 میرے، ایک حصہ لے لیتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک حصے میں وہ 2 آدمی شریک ہو گئے اور 6 دوسرے ہیں، تو اس طرح 8 ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی، تمام کی قربانی غارت ہو جاتی ہے اور ایسا چل رہا ہے. اسی لیے تحقیق کے ساتھ جو اچھے بندے ملے ان کے ساتھ قربانی کی جائے اور معاملے کی تحقیق کر کے تب ان کے ساتھ حصہ لگایا جائے. اس طرح وہ لوگ اپنی بھی قربانی برباد کرتے ہیں اور دوسرے کی بھی قربانی کرتے ہیں. اور بعض تو ایسے ہیں کہ وہ 3-4 گھر والے ہیں، وہ تمام کے تمام ایک حصے میں شریک ہو جاتے ہیں. تو اس طرح ایک جانور میں 10-11 بندے ہو جاتے ہیں، جبکہ صرف بڑا جانور 7 آدمیوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے، 7 سے زیادہ کی کوئی گنجائش نہیں. دوسری بات، ان کی عمریں بھی شریعت کی طرف سے متعین ہیں. بڑا جانور جیسے بھینس وغیرہ ہے ان کے لیے متعین ہے مکمل 2 سال. اگر 1 سال سے کم ہے، چاہے وہ 4 کوئنٹل کا ہے چاہے 5 کا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اور اگر ہے 1 کوئنٹل کا لیکن پوری عمر 2 سال کی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. تو عمر کا لحاظ بھی ضروری ہے. اسی طرح بکرا، بکری وغیرہ ان کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے. اگر 1 سال سے 1 دن کم ہے اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. البتہ بھیڑ اور دمبا وغیرہ یہ اگر 6 مہینے کے ہیں اور اتنے موٹے تازے ہیں کہ سال والوں کے برابر لگتے ہیں تو بھیڑ اور دمبا وہ 6 مہینے کا بھی جائز ہے جبکہ وہ سال والوں کے برابر لگ رہا ہو. لیکن بکرا بکری چاہے وہ 2 سال والے کے برابر لگ رہا ہو تب بھی اگر سال سے کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں. اب ان جانوروں کا
ٹھیک ٹھاک ہونا، بے عیب ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا عیب جو قربانی سے مانے ہو، چاہے وہ پیدائشی ہو یا پیدائش کے بعد ہوا ہو، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہو۔ مثلا کوئی جانور اندھا ہے یا کانا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کانا تو نہیں ہے، دونوں آنکھیں ہیں اس کے پاس، دونوں آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے، لیکن ایک آنکھ کی تہائی یا تہائی سے زیادہ روشنی جا چکی ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ایک آنکھ کی روشنی تہائی سے کم گئی ہے تو قربانی جائز ہے، تہائی یا تہائی سے زیادہ ایک آنکھ کی روشنی بھی اگر چلی جائے گی تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہو۔ اسی طرح کسی جانور کے پیدائشی کان ہی نہیں ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کان ہے مگر چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ البتہ اگر کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور تہائی سے کم کٹا ہے، مثلا ایک پوروے کا کٹ گیا ہے اس سے کچھ زیادہ، تو تہائی سے اگر کم ہے کٹا ہوا تو اس کی قربانی جائز ہے، تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ جائے تو اس کی قربانی جائز نہیں رہتی۔ اسی طرح سینگ اگر وہ جڑ سے نکل جائے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی، اور سینگ اوپر سے ٹوٹ جائے یا اوپر کا خول اتر جائے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن جب سینگ جڑ سے نکلتا ہے تو جڑ سے نکلنے کی وجہ سے زخم دماغ تک پہنچ جاتا ہے، اس وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی۔ البتہ ایسا جانور جس کے سینگ ہے ہی نہیں، بغیر سینگ کا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ایسا جانور جو صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، ایک پیر سے وہ چلتا نہیں ہے، اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ چوتھا پیر زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے، صرف 3 پیر سے چلتا ہے، ایک کو اوپر اٹھا کر رکھتا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ 4 پیر زمین پر رکھتا ہے لیکن 3 پیر سے چلتا ہے، چوتھے پیر سے سہارا نہیں لگاتا، ٹیک تو لیتا ہے لیکن اس سے سہارا نہیں لیتا، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ چوتھے سے بھی سہارا لیتا ہے لیکن لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تو یا تو وہ تیسرا پاؤں مکمل ہے اس کے تینوں، چوتھا زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے تب بھی جائز نہیں ہے، یا زمین پر رکھتا ہے لیکن سہارا نہیں لگاتا تب بھی ناجائز ہے۔ اور اگر وہ سہارا لگا کر چلے، چاہے چوتھے پیر سے لنگڑا کر ہی چلے، لیکن وہ سہارا اس سے لیتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر جانور اتنا لاغر اور دبلا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں رہا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا بیمار اور ایسا لاغر جانور ہے کہ وہ قربانی کی جگہ تک نہیں جا سکتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ قربان گاہ تک اپنے پیر سے جا سکے۔ دم، پونچھ، اگر وہ بھی تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں، تہائی سے کم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر جانور کی زبان کٹی ہوئی ہے، جیب کٹ گئی اور اب وہ چارہ نہیں کھا سکتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ کبھی جانور کے خارش ہو جاتی ہے، اگر خارش والا جانور ہے اور خارش کا اثر اس کی صرف کھال تک ہے تو قربانی جائز ہے، اور اگر خارش کا اثر اس کے گوشت تک پہنچ گیا جس کی وجہ سے وہ لاغر اور دبلا ہو گیا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں رہی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ جانور سے ہی سالم خریدتا ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، لیکن خدا نہ خواستہ خریدنے کے بعد کوئی عیب پیدا ہو گیا، چوٹ لگ گئی، گر گیا، نقص پیدا ہو گیا، تو اگر یہ بندہ مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، جس پر قربانی واجب ہے، تو اس کے لیے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا ضروری ہے، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہو۔ اور اگر کسی غریب نے خریدا ہے، خریدنے کے بعد عیب پیدا ہو جائے تو وہ اسی جانور کی قربانی کرتے ہیں، اس کی طرف سے جائز ہے، لیکن مالدار کے لیے اس کی جائز نہیں ہوگی، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ دوسرا خریدے اور دوسرے جانور کی قربانی دے۔ اللہ تعالیٰ نے غریب کے لیے رعایت رکھی ہے،
وہ خریدنے کے بعد عیبدار جانور کی قربانی بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر خریدنے سے پہلے کوئی عیب تھا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر جانور بالکل صحیح سالم ہے لیکن جب قربانی کرنے کا وقت آیا ہے اور اسے نیچے گرا رہے ہیں تو نیچے گراتے وقت کوئی عیب پیدا ہو جائے تو وہ قربانی سے رکاوٹ اور مانع نہیں ہوتا، اس کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ اس لیے کہ گراتے وقت کبھی کچھ عیب اور نقص پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس جانور کی قربانی جائز۔ تو یہ تو بات ہے قربانی کے اچھے اور نفس والے ہونے کے سلسلے میں۔ دوسری بات، قربانی کا وقت وہ بھی شریعت کی طرف سے متعین ہے، جو احناف امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 3 دن ہے، اس حج والے مہینے کی 10، 11، 12 تاریخ۔ اب ان 3 تاریخوں میں قربانی دن میں کرنا افضل ہے، رات میں کرنا مناسب نہیں ہے، دن میں کرنی چاہیے۔ اب قربانی کے بعد 10ویں تاریخ کو جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، دیہات ہیں، وہاں صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، بڑی بستی ہے، تو وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اجازت نہیں ہے، عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ اگر عید کی نماز سے پہلے کسی بڑی بستی میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے قربانی کا جانور قربان کر دیا گیا تو وہ صرف گوشت کا جانور ہوگا، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے بڑی بستیوں میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، نماز عید کے بعد قربانی کی جائے، اس سے پہلے کی اجازت نہیں۔ اور جیسے ہمارے یہاں گڑی ہے، وہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، چھوٹی بستی ہے، تو وہ صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے ہی اگر قربانی کر دیں تو ان کی قربانی جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ یہاں گنگیرو میں رہتا ہے اور وہ حصہ لیتا ہے گڑھیمیاں والوں کے ساتھ، وہ خود تو یہاں ہے لیکن اس کا قربانی کا جانور گڑھی ہے اور انہوں نے صبح صادق کے بعد قربانی کر دی ہے، تو اس گاؤں والے کی قربانی بھی ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ بندے کا اعتبار نہیں ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، اصل اس جگہ کا اعتبار کیا جائے گا جہاں قربانی کے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، قربان کیا جا رہا ہے۔ اگر گڑھی کے افراد یہاں اپنا جانور لے کر کے آ جائیں تو نماز سے پہلے انہیں اجازت نہیں ہوگی، وہاں رہ کر وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں کا جانور اگر وہاں چلا جائے تو وہاں صبح صادق کے بعد ہو جائے گی۔ اسی لیے اگر آپ گڑھی میں حصہ لیتے ہیں اور وہ سویرا قربانی کر دیں تو ادا ہو جائے گی۔ اور قربانی جب کی جائے اس سلسلے میں بھی بہت سی باتیں لغو چلا دی جاتی ہیں جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہوتا۔ ابھی صبح فون آیا کہ جس چھری کے اندر سوراخ نہ ہو تو اس چھری سے اگر قربانی کر دی جائے تو جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کون ٹورے مارتا ہے، مجھے امیر صاحب نے بتایا ہے۔ پھر ایک یہ کہ چھری وہ ہونی چاہیے جس کے اندر دستہ پکڑنے کا ذریعہ وہ لکڑی کا ہو، اگر وہ لوہے کا ہوگا تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ سب واہیات ہے، لغو ہے، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چھری کا دستہ چاہے وہ لوہے کا ہو، تانبے کا ہو، پیتل کا ہو یا لکڑی کا ہو، اسی طرح چھری کے اندر سوراخ ہو یا نہ ہو، بہرحال قربانی ان چیزوں سے ہو جاتی ہے۔ البتہ اتنی بات ضروری ہے کہ جس چھری سے ہم قربانی کر رہے ہیں وہ تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو جلدی ذبح کرے اور اسے تکلیف کم ہو، کیونکہ جتنی چھوٹی چھری ہوگی اتنا ہی رگڑا زیادہ ہوگا اور پریشانی اذیت جانور کو بھی زیادہ ہوگی، اس لیے اسے تیز زیادہ کر لیا جائے۔ اور تیز کرنے میں بھی شریعت کا اصول یہ ہے کہ جانور کے سامنے اسے تیز نہ کیا جائے بلکہ علیحدہ کیا جائے۔ اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے بلکہ پردے کے ساتھ کیا جائے۔ اب بہت سارے ہوتے ہیں 10 پیس ایک جگہ اور ایک دوسرے کے سامنے گرائے جانے، کم از کم آپ اس کا پردہ کر سکتے ہیں، 2 بندوں کو کھڑا کر دیں کسی چادر وغیرہ کو لے کر تاکہ وہ دوسرے جانور کو قربان ہوتا ہوا نہ دیکھ سکے۔ تو اتنا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جلدی کے چکر میں ایسا بھی نہ ہو کہ ان جانوروں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ قربانی کرنے میں ایک بندہ تو وہ ہے جو ذبح کرتا ہے، تو جو بندہ جانور کو ذبح کر رہا ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا۔ اگر وہ جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھے تو پھر وہ جانور مردار ہو جاتا ہے۔ اور اگر 2 بندے شریک ہیں ذبح کرنے میں
اور شریک اس بندے کو کہتے ہیں جو چھری چلانے میں شریک ہو. دو آدمیوں نے چھری پکڑی ہوئی ہو تو دونوں کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہوگا. اگر ایک پڑھے اور ایک نہ پڑھے تو پھر بھی قربانی نہیں ہوگی اور جانور مردار ہو جائے گا, کھانا بھی حلال نہیں ہوگا. اور کچھ بندے وہ ہیں جو معین ہوتے ہیں, شریک نہیں ہوتے. مثلا اسے پکڑنے والے کسی نے دم پکڑی ہے, کسی نے پیر پکڑے ہیں, کسی نے سر پکڑا ہے, تو یہ شریک نہیں ہوتے بلکہ یہ معین ہوتے ہیں, ان کا پڑھنا ضروری نہیں ہے. تو جو بندہ چھری چلا رہا, چاہے وہ چھری چلانے والا ایک ہو یا دو ہو, ان کا بسم اللہ پڑھنا, اللہ کا نام لینا ضروری ہے. جان بوجھ کر اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو پھر قربانی ادا نہیں ہوگی, وہ جانور مردار ہو جائے گا. اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک بندہ کوئی حافظ ہے, عالم ہے, اس سے خلاف دیا کہ ہاتھ میں چلا رہا ہوں, تکبیر تم پڑھو. عجیب بے وقوفی ہے, نماز میں پڑھ رہا ہوں اور برابر میں بیٹھا ہوا قرات کرے گا, نماز میں پڑھ رہا ہوں برابر میں بیٹھا ہوا ثنا پڑھے گا, نماز میں پڑھ رہا ہوں تحیات کوئی دوسرا پڑھے گا. یہ عجیب معاملہ ہے. بھائی جو عمل کر رہا ہے اسی کو دعائیں بھی ادا کرنی پڑیں گی اپنی زبان ہی سے. تو جو بندہ ذبح کر رہا ہے اسی کے لیے ضروری ہے اللہ کا نام لینا. تو دوسرے کی دعا, دوسرے کی تکبیر کافی نہیں ہوگی. جو ذبح کر رہا ہے اسی کو پڑھنا ضروری ہوگا. اور اگر وہ ذبح کرے خود نہ پڑھے, دوسرا بندہ چاہے وہ بڑا علامہ ہو, وہ جانور مردار ہو جائے گا, حلال بھی نہیں رہے گا. اس لیے ذبح کرنے والے خود پڑھیں. اگر مکمل دعا یاد ہے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, بسم اللہ اللہ اکبر. اور اگر یہ مکمل یاد نہیں ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر اتنا کہہ دیا جائے تب بھی کافی ہو جائے گا. اور پھر ذبح کرنے کے بعد کی بھی دعا ہے, اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام. یہ ذبح کرنے کے بعد کی دعا ہے, یہ پڑھیں. اور یاد نہیں ہے تو اپنی اردو زبان میں پڑھ لے, کہ اللہ میری طرف سے یہ جانور قبول فرما جیسا کہ آپ نے محمد الرسول اللہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف سے قربانی کو قبول فرمایا ہے. یہ دعا اپنی زبان میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں. بہرحال ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے, اور صبح سویرا عید کی نماز کے لیے آپ جائیں, جس کا وقت ہے 7 بجے کا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.